کل ہی جب میں دفتر میں گیا تو پہلی میٹنگ جو تھی وہ انرجی کے حوالے سے، جس میں میرے تمام کولیگ جو تھے اور میرے ساتھی موجود تھے. ہم نے سر جوڑ پر اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنی میرے میں قوت، جتنی میرے میں صلاحیت ہے، اگر میں 100 میل کی رفتار سے بھاگ سکتا ہوں تو میں 120 میل کی رفتار سے بھاگ کر مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یقیناً بجلی کا بحران ہے، انرجی کرائسس ہے، اور دوسرا کراچی کا لا اینڈ آرڈر. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر ممکن اس پر قابو پانے کی کوشش کریں گے. آج وقت کی پکار یہ ہے کہ بلوچستان کا جو درد رکھتا ہے، بلوچستان کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کا جو درد رکھتا ہے، عام آدمی کا جو درد رکھتا ہے، وہ اس کی خوشحالی کے لیے سوچیں. جتنی بھی مجھ میں صلاحیت اور جتنا وقت بھی مجھے ملے گا، میں پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے اس طبقے کے لیے جس کو آج ایک گڈ گورننس کی ضرورت ہے، ایک صاف شفاف حکومت کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ آج بھی اقتدار کی رسہ کشی میں لگے ہوئے، انہیں پاکستان کی پرواہ نہیں. جتنی میرے میں قوت، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، جتنی بھی مجھ میں صلاحیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جتنی بھی مجھ میں صلاحیت ہے، یہ بات تو آپ نے دیکھ لی ہوگی. اس کا سفر 22 جون سے پہلے ہی ہو چکا تھا. پہلے دسمبر کی تسبیح الاپتے رہے، وہ سفر بھی ہم نے دیکھ لیا. اب نیا جو صلاحیتوں کا آغاز ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی وہی تسبیح الاپی جا رہی ہے کہ این آر او کو سے درآمد خط لکھیں گے یا برآمد خط لکھیں گے یا خط نہیں لکھیں گے. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے وزیر اعظم تھے ان کی صلاحیتیں بھی دیکھ لیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو صلاحیتیں رکھتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں ان کی ابھرتی ہوئی بہت ساری اور صلاحیتیں بھی منظر عام پر آئیں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے باتیں کی ہیں، اس کی طرف کس کا دھیان ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ اپنے رابطے جوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جماعت اسلامی سے اور آج چودھری شجاعت حسین سے بھی ان کے وفد نے ملاقات کی ہے. بیرونی خطرات، اندرونی خطرات، کراچی میں گرتی ہوئی لاشیں، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا یہ کہنا کہ بلوچستان میں آئین جو ہے وہ اس کا بالکل مطلب ہے ختم ہو گیا ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، کوئی ان کی بات نہیں مانتا، کوئی کیسز حل کرنے کی طرف جو ہے ان کی مدد ہی نہیں کر رہا، لوگ پیشیاں ہی نہیں کرتے. اس لیے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے کچھ وزراء ایسے ہیں جو خود اغوا برائے تاوان میں جن کے نام آ چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں کیا، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس میں آج یہ بھی کہا گیا ہے اور پہلے بھی الطاف حسین صاحب نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ملٹری کے جو انٹیلیجنس اداروں کی یا اعلیٰ عسکری قیادت ہے ان کو بھی بلا لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات شدید ہیں. لیکن فکر کس کو ہے؟ آج بات کریں گے. ہمیں 3 امپورٹنٹ کریں گے. حیدر عباس رضوی صاحب، یاسمین رحمان صاحبہ، سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.
جی ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے گیسٹ سے تعارف کراتی ہوں, ان کو سلام کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم اور سینئر رکن. یاسمین رحمان صاحبہ بہت ہی سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں اینڈ شی از ریئلی ورکڈ ہارڈ ان دس کمیٹی آلسو. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ایک سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے آنے کا. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب, یہ جو ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اور آج جو حکومت نے خیر جو لایا عمل اختیار کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے, وہ پہلے سے ہی سب کو پتا تھا, لیکن شاید ریویو پٹیشن میں بھی جانے کا ارادہ ہے. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. میرا خالی بیسک سوال یہ ہے کہ گورننس کے جو ایشوز ہیں اس کی طرف کب آئیں گے؟ دوسرا, ایک بڑی اور پارٹی جو اتحادی بھی ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ نہ صرف حملے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ, بلکہ اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے, لیکن یہاں کرسی کی جنگ چل رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جیسمین کے حالات تو ظاہر ہے خراب ہیں اور 4.5 سال سے خراب ہیں, اور خرابی جو ہے وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ ہے نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. بلوچستان کے حالات 4.5 سال پہلے جتنے تھے آج اس سے کہیں زیادہ خراب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نہ وہاں کوئی انتظامیہ ہے, نہ آئین پہ عمل ہو رہا ہے, نہ عدلیہ کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو لاپتہ افراد ہیں اور مسخ شدہ لاشیں ہیں اور اغوا برائے تاوان دیگر جرائم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پہ آزادی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے کراچی کی بھی صورت ہے, پورے ملک کی, بلکہ یہ افغانستان کی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اب پہلی دفعہ باقاعدہ گولہ باریاں بھی ہو رہی ہیں, راکٹ حملے بھی ہو رہے ہیں, اور یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن اب تو 4.5 سال گزر گئے نا. ہم نے تو 2 سال پہلے میاں نواز شریف نے تقریباً 2 سال پہلے 10 نکاتی ایجنڈے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو مل کے ایک نیشنل ایجنڈا جو ہے وہ بنانا چاہیے. اس وقت ان کی بات پہ کسی نے کوئی یعنی اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا تھا, ورنہ اس میں بہت ساری ایسی ہی باتیں تھیں جو اب کی جا رہی ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے یہ مسئلہ ملاقاتیں کرنا اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. آپس میں ملنے جلنے سے کچھ نہ کچھ باتیں ٹھیک ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں نا, صورت حال یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ جتنی پارٹیاں ہیں حکومت میں یا اپوزیشن میں یا جن سے لوگ آپس میں مل رہے ہیں, ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے یا اس میں حمایت موجود نہیں ہے. اسی طرح کراچی کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں افغانستان میں ہے یا اور بھی کہیں کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس میں سارے تو یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو, ٹارگٹ کلنگ نہ ہو, بلوچستان میں آزادی کی باتیں نہ ہو, وہاں پہ جو اغوا برائے تاوان یہ ہو رہا ہے. کرنا کس نے ہے, کرنا کس نے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. کرنا تو آپ لوگوں نے ہے نا. نہیں میری بات سننے نا, بات یہ ہے کہ کرنا اس نے ہے جس کو عوام نے حکمرانی کا حق دیا ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے انڈر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں. تو یہ تو اب 4.5 سال کے بعد تو لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے 4.5 سال میں کیا کیا. اور یہ بات الطاف حسین صاحب کی بالکل درست ہے کہ 4.5 سال اقتدار کی رسہ کشی اور بندر بانٹ ہوتی رہی, اور جو مسائل ہیں اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی موجودہ حکومت نے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اگر دی ہوتی تو آج زیادہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے, لیکن کچھ نہ کچھ حل ہو جاتے ہیں, کہیں انٹینشنز نظر آتی ہیں. اب مثلا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ کراچی میں ابھی آپ کا وہ چل رہا تھا کہ 162 لوگ جو ہیں جی وہ اس مہینے ابھی تک وہ اپنی جانوں سے بیچارے جا چکے ہیں, جس میں اضافہ آپ لیکن کر سکتے ہیں. زرداری صاحب نے ابھی پرسوں اس دن اس پہ بات کی جس دن ایک پیپلز پارٹی کا آدمی, اس کو بھی نہیں مرنا چاہیے تھا, وہ بھی کسی کا بھائی ہوگا, باپ ہوگا, بیٹا ہوگا, اس کا ہمیں افسوس ہے. لیکن ذرا آپ گورننس کا اسٹائل تو دیکھیں کہ اتنے لوگ 7,000 سے زیادہ کراچی میں لوگ مر چکے ہیں. آپ اب تک آ کے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے. بھائی یہ آپ نے نہیں پوچھنا, آپ سے لوگوں نے پوچھنا, آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ کیوں مسائل حل نہیں ہوئے. اور اپوزیشن پارٹیاں کی حمایت ہے پوری, آپ مسئلہ تو حل کریں, لیکن آپ مسئلہ حل نہیں کرتے
اور جس طرح سے آپ نے 4.5 سال گزار دیے اقتدار کی رسہ کشی میں بندر بانٹ میں، نہیں وہ آپ گزارے جا رہے ہیں. اور یہ تو گزارے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خدا نہ خواستہ ہم ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیں گے کہ آنے والی حکومت اگلے 5 سال بھی نہ گزار سکے؟ حیدر عباس رضوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے، جو باتیں الطاف حسین صاحب نے کی ہیں، ان میں 2-3 پوائنٹس جو میرے لیے تھوڑے سے انٹریگنگ ہیں، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ افغانستان والا ایشو جو ہے یہ کتنا سیریس ہے. بیکاز دیکھیں یہ بہت ہی جب کوئی اتنی امپورٹنٹ پارٹی کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ حملہ اس دفعہ افغانستان سے ہوگا، تو عوام کیا سوچے گی کہ کس قسم کی ان کے پاس انفارمیشن ہے یا وہ کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں؟ ایک اس پہ مجھے یہ بتائیے گا. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک ویک گورنمنٹ اور ویک گورننس کا حصہ رہی ہے اس دفعہ، جس کا آپ کو خود بھی جواب دینا پڑے گا؟ جزمین دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے جس اینگل سے بات کی ہے، یقین جانیے کہ میں خود پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کا رکن ہوں. آج اس کا اجلاس تھا اور وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کی جانب سے اور ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر ہی بریفنگ تھی، اور تقریباً 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس بریفنگ میں، کیونکہ وہ ان کیمرہ تھی، میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، مگر منون ان تمام خدشات کا اظہار کیا گیا جو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے ایک تفصیلی بیان اور لیکچر میں دیے تھے. جیسا کہ مشاہد بھائی نے بڑی واضح طور پر ابھی یہ بات کہی کہ اب تو دونوں ملکوں کے درمیان گولہ باری اور راکٹ باری ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر توپیں چلائی جا رہی ہیں، تو ایک ہلکی جنگ کی جانب تو ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ظاہر ایک ایسی صورتحال میں جبکہ ملک اس نہج پر ہو، ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہ تو ہمیشہ مشکلات کا شکار ہی رہتا ہے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہاں ہم بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. مگر اب ساتھ ساتھ ہمارا جو مغربی جو بارڈر ہے وہ بھی مشکلات کی زد میں آتا چلا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں جب تک پاکستان ہے تب تک حکومت ہے، کوئلیشن گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں. بے شک. اور اگر خدا نہ خاصہ خاکم بدان پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. بے شک. اور یقیناً ان تمام امراض کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، اور قائد تحریک نے اسی نقطے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایم کیو ایم اسی لیے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے دروازے پر جا رہی ہے کہ ہم کیوں نہ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں، یہاں تک کہ اگر عسکری ذرائع بھی شامل ہوتے ہیں اس گول میں، اس کانفرنس میں، اس ایک ایسی کانفرنس میں جس میں تمام ہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے انٹلیکچوئلز، پاکستان کے دفاعی ادارے، تبصرہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار کم از کم ایک بیر منیمم گائیڈ لائن پرووائیڈ کر دیں کہ پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہماری باٹم لائن کیا ہونی چاہیے، ہماری معیشت کے لیے ہماری باٹم لائن کیا ہونی چاہیے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے جو دنیا میں ہمارے لیے چاروں طرف محاذ کھلے ہوئے ہیں وہاں پر ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور کسی گورنمنٹ کی پالیسی نہ ہو، یہ اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے. اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ آنے والے 10-20 برسوں کے لیے معیشت، لا قانونیت، دہشت گردی، شدت پسندی، فرقہ واریت اور ان تمام جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں، عسکری قیادت، جتنے ہمارے مبصرین ہیں، سب مل بیٹھ کر ایک پالیسی وضع کر لیں